سالانہ تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج حضور سیدنا سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو غریب نواز قدس اسر العزیز کا عرس مقدس اور آپ کی ہی اولاد امجاد میں جلیل القدر ہستی حضرت سخی سلطان فیض احمد صاحب قادری سروری قدس اسر العزیز آپ کا بھی عرس مقدس اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت مقبول اور صالحہ بندی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ندیم سلطان قادری صاحب غریب نواز دامت برکاتہ عالیہ کی محترمہ امی جان بائی صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 40ویں کی یہ بابرکت محفل اقدس ہے۔ اللہ پاک ان تمام کریم ہستیوں کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے اور ان ہستیوں کے فیوز و برکات اللہ پاک دارین میں ہم سب کے شامل حال رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے میں سورہ الشورى جلوہ گر ہے۔ سورہ مبارکہ الشورى کی آیت نمبر 13 کے آخری مبارک جو الفاظ وقف مطلق کے بعد آ رہے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہاں رب کریم جل شانہ نے اپنی بارگاہ اقدس میں واصل ہونے والے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام مقبولیت مقام محبوبیت پر آنے والے تمام کے تمام انسانوں کی 2 قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ 25ویں پارے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے ان مبارک الفاظ میں فرمایا پہلی قسم ان بندوں کی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شروع سے خود ہی کرم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ اقدس کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو بھی چاہتا ہے۔ عربی زبان میں اجتبا یجتبی اجتباءً اس کا معنی کیا ہے؟ تو جتنی معروف ترین لغت عرب کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اجتبیتہ اے خلصت لنفسی، جس چیز کو باقی سب سے الگ کر کے خالص اپنے لیے منتخب کر لیا جائے ہمیشہ کے لیے، وہاں اجتباء کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے باقی پوری دنیا اور کائنات خلق سے الگ کر کے اس کو اپنے لیے خالص فرما لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ ایک مقام اجتباء اور اسی آیت بینہ کے اگلے حصے میں مبارک الفاظ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور فرمایا یہ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور مبارک طریقہ ہے کہ جو شخص بھی میرے بندوں میں سے مرد و خواتین جن و انسان میں سے میری طرف انابت کرتا ہے، میری طرف رجوع لاتا ہے۔ انابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انابا ینیبو انابت، کہ صرف اور صرف رب کریم جل شانہ کی طلب کے لیے، اللہ کریم جل شانہ کا قرب پانے کے لیے، اس کی محبت اور عنایت اور توجہ پانے کے لیے تمام کی تمام کائنات حتیٰ کہ اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے نفس کے معاملات اور تمام کی تمام مخلوقات اور دنیا داری سے دست بردار ہو کر اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں چل پڑنا، اس کو انابت کہتے ہیں، جس کا معنی رجوع کیا جاتا ہے، توجہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہدی الیہ من یریب، فرمایا میرے بندو تم میں سے جس کو میں نے خود نہ چنا ہو لیکن میں ان کو اتنی توفیق عطا فرما دوں کہ وہ میری تڑپ اپنے اندر پیدا کر لے اور میری بارگاہ کی طرف آنا چاہے، میری طرف رجوع لائے، میری طرف توجہ کرے، تو مجھے اللہ پاک کا وعدہ ہے پھر میں راستے کھولتا چلا جاتا ہوں۔ یہدی الیہ من یریب، جو پھر خود اپنے ارادے اور مرضی سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، میں اس کو اپنی طرف راستہ عطا کر دیتا ہوں، اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہاں مقبولین کی دو قسمیں بیان ہوئی، ایک وہ مقبولین ہیں جن کو مقام اجتباء حاصل ہے، اللہ پاک شروع سے ان کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خود اپنی مرضی سے رجوع کرتے ہیں اس کی عطا کرتا توفیق سے، اور اللہ پاک ان کے لیے اپنی راہیں کھولتا چلا جاتا اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اس آیت بینہ کے حوالے سے جتنی بھی کتب تفاسیر ہیں، ہمارے ظاہر شریعت مبارکہ کے جتنے علماء اکابر ہیں، ان کے ارشادات عالیہ کتب تفاسیر کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے، یا جو کتب حقائق ہیں ان کے اندر آپ اصحاب حقائق کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں گے، علماء ظاہر بھی، علماء ظاہر شریعت بھی، اور علماء طریقت و معرفت و حقیقت بھی، تمام کے تمام علماء اسی بات پر متفق ہیں کہ اس آیت بینہ کے اندر اللہ پاک نے جو پہلے مقبولین کی قسم ارشاد فرمائی، بڑے بڑے عظیم اکابر نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی 1225 ہجری میں دہلی معلا میں آپ کا وصال ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں اسی مقام پر 25ویں پارے سورہ الشورى کی اس آیت کی تفسیر میں، وقالت الصوفیہ، صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ من یجتبیہ اللہ تعالیٰ الیہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے تو فرمایا فَهُوَ الْمُرِيدُ، وہ مرید ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی مہربانی اور رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور ازل سے اللہ پاک چن لیتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ الْمُرَادُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہوا کرتا ہے، وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، اور وہ مبارک جماعت انبیاء کرام کی مبارک جماعت ہے اور صدیقین کی مبارک جماعت ہے۔ یہی چیز علامہ امام ابو القاسم راغب اصفہانی نے المفردات فی غریب القرآن کے اندر فرمائی جو 502 میں، تو الغرض ہر دور کے اکابر ائمہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مبارک ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے اپنے لیے چن لیتا ہے، وہ مرید نہیں ہوتے، وہ اللہ پاک کی مراد ہوا کرتے ہیں، اور وہ مراد جو اللہ کی مراد ہوتے ہیں، جن کا ارادہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہوتا ہے، اپنے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ حضرات رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہے اور صدیقین کی مبارک نورانی جماعت ہے، اور فرمایا وہ مبارک ہستیاں کہ من یریب الی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر پوری ریاضت مجاہدہ محنت کرتے ہیں، وَيَهْدِهِمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، اور اللہ پاک اپنی طرف ان کو راستہ عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایسی ہستیاں فَهُوَ الْمُرِيدُ، وہ مرید ہوتی ہیں، وَهُمُ الشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ مِنَ الْأَوْلِيَاء، وہ شہداء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالح اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ جب آپ حضرات پر یہ چیز واضح ہوگی کہ اللہ پاک کے مقبولین محبوبین کی دو مبارک جماعتیں ہیں، ایک مبارک جماعتیں وہ ہیں جو مجتبا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے پسند فرما لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، اور یہ ہستیاں مراد الہی ہوا کرتی ہیں، جو خود اللہ پاک کی طرف راستہ چلتا ہے وہ مرید ہوا کرتے، ارادہ کرنے والے اور ارادت رکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم حضرت سیدنا سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو نجپال کریم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ چیز آج ہی نہیں
صدیاں گزر گئی اس چیز کو، اصحاب حقائق جتنی ہستیاں اس دروازے سے فیض یاب ہوئی اور جتنے بھی اہل حقائق آپ کے دور مبارک سے لے کر آج تک آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے یہی اظہار کرتے ہوئے ہر مقام پر نظر آئیں گے کہ حضرت سیدنا سخی سلطان باہو لجپال کریم قدس سر العزیز، آپ کا مقام صدیقین کی جماعت کے اندر ہے اور آپ ان ہستیوں میں ہیں جو مراد الہی۔ آپ کی ابھی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی تھی جب آپ کی پیاری اپنی جان حضرت سیدہ بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب کے اوپر فائز ہستی ہے اور اس دور کی کامل ترین خواتین اسلام کے اندر آپ کا شمار ہے، جس وقت سے ان کی نسبت نکاح آپ کے ابا جان حضرت سلطان باز زید قادری قدس سر العزیز سے ہوئی تھی، تو جانتے ہیں کہ آپ پہلے بہت بڑے فوجی سالار تھے اور جتنی بھی شاہ جہان صاحب کے زیر تحت اور سلطنت دہلی کے تحت مشکل ترین مہمات آیا کرتی تھی اور لا ینحل قسم کے فوجی اور انتظامی امور و معاملات ہوتے تھے، وہ حضرت سخی سلطان باہو لجپال کریم کے ابا جان کے سپرد کیے جاتے تھے اور یہ مانا جاتا تھا کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب مدینہ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیارے فرزند ارجمند میں اللہ پاک نے آپ کے دادا جان کے فیض سے کوئی محیر العقول صلاحیت رکھی۔ حضرت سیدنا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 14 سے لے کر 18 تک مبارک فرزند جو ہے وہ کتب سیرت کے اندر، کتب نصاب کے اندر اور کتب اسماء الرجال کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان حامد قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق اس مرکز فیض کے ساتھ ہے، آپ کی مناقب سلطانی سے لے کر میں نے خود آل رسول اللہ السلام کا بہت بڑا مرکز ہے تحصیل دنیا پور ضلع لودھرا، وہاں ایک قصبہ ہے کتب پور شریف، کتب پور سادات، میرے حضور پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان حضرت سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سر العزیز کی بارگاہوں سے سادات اکرام کا وہ گھرانہ فیض یافتہ اور برکت یافتہ ہے۔ تو آل رسول اللہ السلام کے اس گھرانے کی اس وقت بہت بڑی عالم و فاضل جید ہستی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ امجاد کا جو ان کا خاندانی وراثت شجرہ مبارک آ رہے ہیں، اس میں حضور مولا کائنات کے 18 پیارے فرزندوں کے اسماء طاہرہ موجود ہیں، جن میں حضرت سیدنا زبیر بن علی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ تو ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا سلطان باہو لجپال کریم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ آوان مشہور ہے، لیکن آوان کون ہے؟ آوان حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد امجاد ہی تو ہے۔ آوان کا معنی ہوتا ہے مددگار، اون مدد کرنے والے۔ تو جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سن 90 ہجری واقع کربلا تو 10 محرم الحرام جمعے کے دن سن 61 ہجری میں رونما ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند حضور سیدنا زید بن علی بن حسین الشہید رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت مبارکہ کے دور سے سادات کرام پر آل رسول اللہ السلام پر جزیرہ نما عرب میں بہت بڑا ابتلاء اور امتحان کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد میں سے آپ کے دوسرے فرزندوں کی اولاد جو تھی، وہ چونکہ ہر مقام پر ہر مرحلے پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، مال و دولت نچھاور کیا، سب کچھ قربان کر کے حسنی اور حسینی سادات کی مدد اور خدمت کو اپنا شعار بنا۔ تو اسی دور ابتلاء کے اندر جب سادات کرام پھر جزیرہ نما عرب سے نکلے، بخارا کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے، خراسان افغانستان کی طرف ہجرت کی ہے، بر صغیر کے اندر وہ اس راستے سے داخل ہوئے، تو یہاں بھی چونکہ ہمارا جتنا یہ پوٹھوہاری خطہ ہے، اس کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آل رسول علیہ السلام کی خدمت اور معاونت کرنے والا حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد میں سے ہی یہ مبارک قبیلہ ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے۔
علوی، لیکن سادات کرام کی انہوں نے ہر راجہ مہاراجہ ہر حکمران حتیٰ کہ بنو امیہ بنو عباس کی حکومتوں کے آگے ہر دور میں یہ ایسے ڈٹ گئے کہ ان کے لیے لفظ امر آوان کا نکلا تو آل رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک ہستیوں کی زبانوں سے جاری ہوا، یہ ہمارے آوان و نثار ہے، اور وہ امر ہو گیا لفظ ہستی کے لیے، ورنہ یہ نہیں کہ یہ ایک لوکل آوان ہے، لیکن جتنے حضرت قطب علی شاہ صاحب قدس سر العزیز کی اولاد امجاد میں سے، چاہے وہ عربی تواریخ ہو، چاہے وہ یہاں بر صغیر کی یا افغانستان کی یا بخار اور سمرقند سنٹرل ایشیائی ریاست کی، جتنی بھی اس حوالے سے کتابیں ملے گی آپ سب کو ملے گا کہ جتنے حضرت قطب علی شاہ صاحب کی اولاد امجاد یہ سارے علوی ہیں، ہاشمی ہیں، اور ان میں خون بھی آ رہا ہے اور فیض بھی آ رہا ہے، تو حضور سیدنا خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کا حضور کریم کی بارگاہ انتظار ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت سلطان فتح قادری سروری قدس سر العزیز کی ذات ببرکات پر اور ان کے پیارے فرزند حضرت سلطان با زید زادہ یزید و زیدن جو کہ مصدر ہے اور مصدر مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے مبنی للمفعول، تو صاحب علم و معرفت ہستیاں جو تھی وہ اپنے بچوں کا نام زید کے لفظ کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور اس سے استعارہ لیتے تھے، شگون لیتے تھے کہ ہر آن قرب الہی اور ظاہری باطنی نعمتوں میں زیادتی اضافہ، اور کئی پڑھنے والے اس کو بازید بھی پڑھتے ہیں کیونکہ زادہ یزیدوں سے زادہ فعل ماضی مثبت معلوم ہے اور فعلہ کے وزن پر زیدہ ماضی مطلق مجہول ہے، زادہ یزید و اجوف یائی سے معنی کیا نکلا کہ زیدہ کہ یہ بھی مبنی للمفعول، اس میں مجہول کا صیغہ لاحق مذکر غائب فعل ماضی مطلق کا بنتا، اور زیدہ اصل ہے زید وقف کے ساتھ ہے، زید کا معنی ہے وہی شگون وہی استعارہ اور دعا کہ اللہ کی جانب سے یہ وہ ہستی ہے جس میں نعمتوں کا اضافہ اور زیادتی کر دی گئی ہے عملی طور پر، تو بازید پڑھے پھر بھی با معنی ہے، بازید تو ہے ہی با معنی اللہ کی۔ تو آپ ابتدا میں آپ نے جتنے ظاہری علوم فنون اسی خطہ شورکوٹ کے اندر، اور اس کے بعد آپ کی رسائی سلطنت دہلی تک پہنچی اور آپ ہمارے دین خاص کے اندر، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کے تذکرہ نگار آپ کے جو خاندان علی وقار کی روایات ہیں یا کتابوں کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ چیز بالکل منکشف اور واضح ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا سلطان بازید سلطان بازید رضی اللہ عنہ پر اللہ کریم کی عنایات ہے، لیکن جیسے ہی ان کی حضرت بی بی راستی سیدنا سلطان باہو غریب نواز رضی اللہ عنہ کی امی جان محترمہ سے نسبت طے ہوئی تھی، ان کے اندر ایک مزید اعلیٰ خاندانی اعلیٰ معاملہ تو پہلے بھی تھا، حسب و نسب پہلے بھی نہایت بلند اور اعلیٰ تھا، طبیعت مبارکہ پہلے بھی نہایت اعلیٰ تھی، بہت باوجاہت بہت باوقار ہستی تھی، لیکن جب سے اس کریم ہستی کے ساتھ ان کی نسبت طے ہوئی ان کے دل مبارک کے اندر مزید ایسا انقلاب آیا کہ دنیا سے بالکل توجہ ہر آنے والے لمحے ہٹتی چلی گئی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ ہوتی چلی گئی۔ اور جب شادی کے بعد حضرت بی بی راستی قدسہ سرہ العزیز جب باقاعدہ رخصتی کے بعد آپ کے در والا پر آ گئی اور ابتدا سے جو انہوں نے ذکر الہی ان کا مراقبہ ان کا مجاہدہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مقام شہود اور حضوری کو ملاحظہ کیا تو ان کے دل میں آیا کہ ٹھیک ہے نماز تو پہلے بھی ہے تہجد تو پہلے بھی ہے لیکن یہ میں رات دن انہی منصوبوں بندوں کی خدمات میں لگا رہتا ہوں، مجھے خالق کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی وہ اس طرف بعد میں آپ کے لیے بڑے جاسوس مقرر ہوئے، سلطنت دہلی سے آکام جاری، ملتان کا حکمران آپ کی طلب اور تلاش میں، حتیٰ کہ راجہ امروٹ کو آپ نے جب قتل کر کے وہاں بھی مسلمانوں کے حاکم ملتان کے پرچم اسلام بھی ساتھ ہی لہراتا تھا، یہ سارے کے سارے معاملات اس کے بعد آپ نے سب سے معذرت کر لی اور فرمایا اب کائنات میں مجھے چاہیے تو صرف میرے خالق کریم کا مشاہدہ چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا سلطان باہو کے امی جان کی برکات اور حضرت سلطان اور عارفین سلطان باہو قدس سر العزیز جب ایک موقع ایسا آیا کہ امی جان یہاں شورکوٹ کے علاقے میں جلوہ گر ہیں، ابا جان ملتان میں، تو
بھائیوں نے کہا کہ جناب آپ کو اب واپس چلنا چاہیے. فرمایا میں چونکہ امر الہی کے تابع ہوں اس میں بہت بڑا بھید ہے. ہاں اگر میری زوجہ محترمہ حضرت بی بی راستی سے جا کر معلوم کیا جائے جیسے آپ فرمائیں گی اس کے مطابق ہوگا, کیونکہ مجھے اس بھید میں ان کو شریک کرنے کا حکم ہے. اور جب آپ کے بھائی یہاں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی نے فرمایا کہ میں ان کو یہاں تکلیف نہیں دوں گی, میں اپنے شوہر کے پاس وہاں ملتان میں. اس طریقے سے ملتان کے قریب یہ راما کا اور اس طرح کا علاقہ تھا جو پوری جاگیر سلطنت دہلی کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی, جس پر کوئی ٹیکس کوئی لگان نہیں. اور ایک قول کے مطابق حضرت بی بی راستی کی حیات طیبہ وہاں پر ہی بسی ہے. حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کی امی جان محترمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ پاک کی جانب سے نہایت اعلیٰ بشارتیں عطا ہو چکی تھی. وہ قرآن پاک جو ارشاد فرما رہے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 13, اللہ یجتبی الیہ من یشاء. میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس آپ تو عالم ابتدا سے عملی طور پر مقام نبوت کے اوپر فائز ہیں. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں حدیث پاک ہے, الارواح جنود مجندۃ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روحیں مختلف جماعتوں کی صورت میں, مختلف گروہوں کی صورت میں, فوج در فوج جماعتوں کی صورت میں مل جل کر رہا کرتی تھی. تو میرے محبوب علیہ السلام کا فیضان نبوت جو کہ عملی طور پر عالم ارواح کے اندر بھی جاری و ساری تھا. اور میرے محبوب علیہ السلام کے اس حدیث سے صحیح میں آگے مبارک الفاظ ہیں, ما تعارف منہا ائتلافا, جن کا عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعارف جان پہچان تھی, دنیا میں آ کر کوئی جہاں بھی جسمانی لباس لے کر پیدا ہو ان میں الفت اور یگانگت پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ محبت محض دنیا میں نہیں, انہی کی محبت اور الفت اور تعلق ہوتا ہے جو عالم ارواح میں بھی جن کی روحیں ایک دوسرے سے جان پہچان اور محبت اور الفت رکھتی ہیں. یہ آپ کئی حضرات راولپنڈی سے تشریف لائے, جھنگر شریف سے تشریف لائے, جگواگ سے تشریف لائے, کئی پنجاب کے جناب ادھر شمال کی جانب سے تشریف لائے, کئی بلوچستان اور مغربی علاقوں سے, کئی بر صغیر کے مشرقی علاقوں سے. یہ صرف یہاں دنیا میں محبت نہیں, یہ کشاں کشاں جو اس سرزمین نور, یہ سمندری شریف اور حضرت سیدنا سلطان باہو لجپال کریم قدس سر العزیز کے قدموں سے فیض یاب, یہ جتنا ایریا مبارک نورانی ہے, آپ کے دلوں میں اس کی کشش کیوں ہے, کیوں آپ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں؟ یہ صرف دنیا میں آپ کا تعلق نہیں, دنیا میں بنا اس لیے کہ حضور سخی سلطان باہو کی نظر کرم آپ پر عالم ارواح کے اندر بھی موجود ہے. آپ سب حضرات پیر بھائیوں کا آپس میں ربط تھا, روحیں ایک دوسرے سے جان پہچان اور تعارف رکھتی تھی. اور چونکہ حضرت سیدنا سلطان باہو لجپال کریم قدس سر العزیز کا مقام مقام اجتباع ہے, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض مقدس اور نور مبارک سے آپ ولادت مبارکہ کے بعد جس طریقے سے عالم دنیا میں بھی براہ راست فیض یاب ہوتے رہے, بالکل اسی طرح عالم ارواح میں بھی آپ کی روح مبارکہ میرے محبوب کی روح مبارکہ کی قریب ترین بارگاہ. ایک تو قرآن پاک اس چیز کی رہنمائی فرما رہے, دوسرا آپ جتنے ہمارے چاروں اکابر سلاسل عالیہ ہیں, سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ, سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ, سلسلہ عالیہ اولیاء سہروردیہ, سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ, آپ ان مبارک نورانی روحانی سلاسل کے اکابر ہستیوں کے ارشادات کی روشنی میں بالکل اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نسبتیں ان مبارک سلسلوں میں دو قسم کی ہوتی ہیں. جیسے خود سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ کے اندر بھی بالکل ابتدائی معاملات جو ہے وہ دو قسم کے ہیں, ایک ہے نسبت قادریہ زاہدیہ اور دوسری نسبت قادریہ سروریہ. نسبت قادریہ زاہدیہ یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ آپ میں محبت الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے, محبت کا ذرہ آپ کے دل کی سرزمین میں رکھ دیا جاتا ہے, وہ برگ و بار اور پھل پھول لانے لگتا ہے, اور آپ کو شیخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور آپ اس رب کریم کی بارگاہ کی طلب میں چل پڑتے ہیں, اور شیخ کامل پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو انابت کے درجے میں ہیں, تو وہ پھر آپ کی رہنمائی اور آپ کو فیض عطا فرماتے ہیں. اور آپ کو نماز تو آپ کہیں بیعت سلوک نہ بھی کریں
تو آپ شریعت مبارکہ کے درجے میں ہیں، کیونکہ قرب کے درجات 4 ہیں۔ پہلا درجہ درجہ شریعت ہے، دوسرا درجہ درجہ طریقت ہے، تیسرا درجہ قرب کا درجہ معرفت ہے، اور چوتھا اور آخری درجہ درجہ حقیقت ہے۔ جب تک شریعت مبارکہ کو مکمل طور پر ظاہراً و باطناً اختیار نہیں کر لیا جائے، مقبولین بارگاہ امتی ہے کہ جب وہ پہلا قدم ہی پل صراط پر رکھیں گے، نیچے سے جہنم باقاعدہ انہیں کہے گی اسرع اسرع یا عبداللہ ہے، اسرع اللہ کے محبوب اور مقرب بندے، اللہ کے ولی بندے، جلدی میری کمر سے گزر جا، جلدی پل صراط سے گزر جا، انا نورا ایمان کا یطفئ ناری، بے شک تیرا نور ایمان مجھ جہنم کی آگ کو ختم کر رہا ہے، بجھا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ صبح کے وقت بھی 70 مرتبہ حدیث کریمہ میں، اور شام کے وقت بھی 70 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک میں تیرا ذکر کرتی ہوں، اور جس مقصد کے لیے تو نے مجھے وجود عطا فرمایا، میں وہ مقصد پورا کر رہی ہوں۔ بس اللہ پاک تو مجھے بخش دے، تو مجھے فنا فرما دینا، لیکن جہنم میں نہ داخل کرنا۔ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ یہ آگ صبح، اور 70 مرتبہ تتعوذ النار، یہ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے۔ لیکن اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، اللہ کے محبوبین و مقام، محبوبین و مقربین کا مقام ہے، ان کے وجود اقدس کے اندر برکتیں اتنی ہیں، رحمتیں اتنی ہیں، ان کے اثرات ایسے ہیں بابرکت۔ یہ دنیا کی آگ، دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی وبائیں، دنیا کی مصیبتیں، یہ تو ساری فانی محدود، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ جہنم کے اوپر سے پل صراط پر قدم رکھتے ہیں تو ان کا نور ایمان، ان کا نور تقوی، ان کا نور قرب الہی، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جہاں جہاں قدم پڑتے چلے جاتے ہیں، جہنم کی آگ اپنی تاثیر چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ جن کے وجود کی برکت سے جہنم کی آگ بجھ جائے، آج جہاں یہ قدم رکھے، کیوں نہ اللہ کی رحمت سے ساری پریشانیاں بجھ۔ اس لیے ان دو گھروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بے شک اکٹھے بھائیوں، ایک ماں باپ کی اولاد میں سے، اور درمیان میں صرف ایک باؤنڈری وال ہو، درمیانی دیوار، دیوار کے اس پار ایک بھائی کا گھر اور دیوار کے دوسری طرف دوسرے بھائی کا گھر ہو، لیکن ایک بھائی کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس کے بھائی میں اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے کے قدم لگتے ہو، وہاں بھی برکات دیکھ رہے، اور جو زمین محروم ہو اس زمین کے معاملات بھی دیکھ رہے۔ اللہ پاک کے پیاروں کے قدم جہاں لگتے چلے جاتے ہیں، رحمتیں رحمتیں، برکتیں برکتیں، عنایات عنایات ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے 12ویں 13ویں پارے میں سورہ یوسف شریف، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے عرض کی، حضور آپ نے نبوت کا اعلان بھی فرما دیا اللہ پاک کے حکم پر، آپ عزیز مصر اور وزیر اعظم مصر کے عہدے پر ہیں، حضور ابا جان 33 سال ہو گئے آپ کی محبت میں، انتہائی ضعیف العمری، جسمانی نکاحت کا بھی بڑا حملہ، اور حضور آنکھیں مبارک بھی آپ کے فراق میں روتے روتے سفید ہو گئے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میں تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے ابا جان کے پاس ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے ابا جان بھی اللہ کے برحق نبی علیہ السلام ہے، میں بھی اللہ پاک کا برحق صدیق نبی علیہ السلام ہوں، ہم امر الہی کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے، ابھی ہمیں اللہ کا حکم اسی طرح ہے، اور امتحان میں ابھی تھوڑا سا عرصہ اور اسی طرح ہمارے اوپر رہنا ہے، بس ایسا کرو میرے بھائیوں، میں نے تمہیں معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص، میں صبح روزانہ مجھے ایک شاہی پوشاک پیش کی جاتی ہے، اور میں جب اپنے عزیز اور اپنے وزیر اعظم کی نشست پر بیٹھتا ہوں اپنے آفس اور دفتر میں صبح، تو میں یہ پوشاک پہن کے آ کر یہاں جلوہ گر ہوتا ہوں۔ یہ آج جو میں نے شاہی قمیص پہنی ہے، چند لمحے اس کو میرے جسم نورانی کے ساتھ باہر سے لگنے کا شرف حاصل ہو گیا، بس اس کے اندر میرے وجود اقدس کی وہ برکتیں آ چکی ہیں، شفائیں آ چکی ہیں، رحمت اور تاثیر آ چکی ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے کر جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي، اور میرے ابا جان کے چہرے انور کے ساتھ لگاؤ، یَأْتِي بَصِیرًا، دو باتیں ان میں پیدا ہو جائیں گی۔ عربی زبان میں عطا یاتی اتیان کا معنی ہوتا ہے آنا،
بصیرن کو آپ بصیرن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بصیرن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بصیرن نصب کی علامت دو زبر کیوں لگا؟ اس لیے کہ یہ ذوالحال سے حال واقع ہے. یاتی کے اندر ہوا ضمیر ذوالحال ہے، بصیرن اس کا حال ہے، ذوالحال حال مل کے یاتی کا فاعل. فرمایا وہ یاتی تشریف کیوں کہتے ہو؟ ابا جان اتنے ضعیف ہو گئے، 33 سال کا عرصہ گزر گیا، میں کڑی الجوانی اور شباب کے عالم میں آ گیا. 33 سال پہلے بچپن میں ان سے جدا کیا گیا تھا اور اب ان پر نکاحت اور یہ معاملات ہیں. فرمایا میری قمیض کے لگتے ہی 33 سال پہلے والی جوانی کی بھرپور قوت ان میں جلوہ گر ہو جائے گی. یاتی وہ خود تشریف لائیں گے کنان سے سبت شہر مصر کے دارالحکومت تک اونٹ پر سفر فرما کے، اور کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس کریں گے. وہ تشریف بھی لائیں گے بصیرہ اس حال میں کہ ان کی نگاہیں بھی اپنی جگہ بحال ہو جائیں، عالم پیری بھی متبدل و جوانی اور شباب ہو جائے گا. یاتی بصیرہ وہ تشریف لائیں گے خود، کیونکہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے کہ میں ان کے لیے یہاں بہت بڑا تخت رفع ابویہ علی العرش ہے. 13ویں پارے قرآن پاک سورہ یوسف شریف. میں ان کے لیے بہت بڑا تخت تیار کروں، ان کا شاہی استقبال کروں. میں ان کے پاس نہ جاؤں بلکہ میرے ابا جان یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام خود قدم رنجہ فرما کر تو 2 باتیں میری قمیض مبارک کے ان کے چہرے انور کے ساتھ لگتے آ جائیں گی. جسمانی طاقت بھی بحال ہو جائے گی اور نگاہیں اقدس بھی اپنے مقام پر جلوہ گر ہو جائیں گی. میرے دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض عبارت النص بتا رہی ہے ہمیں کہ یوسف علیہ السلام کے جسم انور کی برکات کا یہ عالم ہے، اور دلالت النص میں ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے. سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی بے پناہ عظمتیں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام مقامات کے ساتھ ہمارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے امتی نبی ہیں، شب معراج آپ کے مقتدی نبی ہیں. جو مقام آپ کے لیے عبارت اللہ سے ثابت ہو رہا ہے وہی مقام بدرجہ اولا محبوب علیہ السلام کے لیے دلالت اللہ سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ دلالت میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا. یہ آج کل جو ہمارے کچھ پیارے بچے، کچھ پیارے بیٹے، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں کہ بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت اتنی ہے کہ جس دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں انوار ہی انوار. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. تاثیر ان ہستیوں کے وجود اقدس میں تاثیر اتنی ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ورال ورا ہے. مسلم شریف کی دوسری جلد 352 ابواب الذکر میں حدیث صحیح ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم الجلساء، فرمایا تمہیں ہر دور کے اندر یہ جو عزیز کہتے ہیں نا، یہ کہاں سے خانقاہی نظام اور کہاں سے یہ طلب مولا میں ساری دنیا سے الگ ہو کے ایک جگہ پر مرکز قائم کرنا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا سے دست بردار ہو کر صرف اللہ پاک کے ساتھ لو لگا کے بیٹھے ہیں نا، یہ وہ شاغلین ذاکرین جلساء بیٹھنے والے ہیں کہ لا یشکا بہم جلیسہم. فرمایا کوئی شکی آ جائے نا جس میں شکاوت ہی شکاوت، والد گرامی کی نصیحت، اس کا دل نہ قبول، دل اتنا سخت ہو جائے پتھر سے بھی زیادہ. قرآن پاک فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. او اشد قسوۃ، بلکہ پتھروں سے بھی، فہی کالحجارۃ، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوۃ، بلکہ از روئے سختی پہاڑوں پتھروں سے بھی زیادہ. فرمایا کئی پتھر اور پہاڑ ایسے ہوتے ہیں انما یتفجر الانہار، ان میں سے چشمے بہ نکلتے ہیں. اللہ پاک کا خوف ان میں طاری ہوتا ہے، وہ بھی روتے ہیں، چشمے ان سے قیامت تک کے لیے پانی کے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن تمہارے دل اس سے بھی سخت. ایسے بندے کو شقی کہا جاتا ہے جس کے کان نصیحت سنتے نہ ہو، جس کا دل نصیحت قبول نہ کرتا ہو، عقل کے اوپر حجاب اور پردے آ جائیں، نور روشنی ختم ہو جائے، سختی وارد ہو جائے. فرمایا وہ کسی اور چیز سے نہیں جاتی، کیونکہ تلقین اور نصیحت تو اس پر اثر نہیں کرتی. تو فرمایا جتنوں کو شکاوت گھیر لے، جس کے عقل کے پردے بھی بند ہو گئے، کان بھی بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئی، جن کے دل بھی بند ہو گئے، مہریں لگ گئی،
ان کی شقاوت کو دور کرنے کا ذریعہ ہی ایک ہے، جہاں میری امت کے محبوبین و مقربین بیٹھے ہوئے ہوں، جا کر ان کی مجلس میں بٹھا دو، ان کی شقاوت ختم ہونے لگے۔ لا یشقا بہم جلیسہم، اگر تو ان کی دعوت کو قبول کرنے لگ جائے، ان کے طریقے ان کے رنگ میں رنگے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف ان کی مجلس میں جا کر حاضری دے آئے نا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یشقا، شقی نہیں رہ سکتا بہم، ان کے باعث، ان کی برکت سے، جلیسہم، جو ان کی مجلس میں رہے۔ کئی ہمارے ڈرائیور بھائی ہوتے ہیں، وہ اس مبارک کی تقریب میں خود نہیں آتے، یا انہوں نے کسی اور مرکز پر روحانی پر بیعت کی ہوتی ہے، یا سرے سے بیعت کی ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کو ہمارے پیر بھائی ہائر کر لیتے ہیں، چارٹر کر لیتے ہیں، بھائی ہم نے آستانہ سیدنا سخی سلطان باہو پر حاضری دینی ہے، ان سے مبارک ہے، یا ویسے حاضری، اور بھائی مناسب کرایہ لے لو اور گاڑی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، میرا تو کام ہی ہے، اللہ نے رزق میرا ساتھ آ گئے۔ پھر آپ کے ساتھ ان کو بھی وضو کرنے کا شرف حاصل ہو گیا، شیخ کریم کے دیدار کا، وہ ادھر آپ کے ساتھ نہیں آئے، وہ مجلس کے آخری کنارے پر دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے، ڈرائیور ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈرائیور سمجھ رہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک ان سے کلام نہ کریں، ان سے مصافحہ نہ کریں، صرف ان کی مجلس میں دور سے بیٹھ کے واپس چلے جائیں۔ ان کو ملنے آئے نہیں تھے، وہ اپنی غرض سے آئے ہوئے ہیں، ہاں جی، لیکن نہیں، فرمایا ان کے اثرات اور انوار ایسے تھے، لا یشقا بہم، یہ بات سببیت ہے۔ فرمایا جو ان کی مجلس کے دائرے میں آ جائے گا کبھی شقی رہ ہی نہیں۔ آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مفکر اسلام، مصور پاکستان، مفکر اسلام، دانائے راز، حکیم و جو طالب علمی کا دور تھا، اساتذہ کی اتنی جھڑکیاں برداشت کی، چار چار راتیں میں سوتا نہیں تھا، کھانا اس لیے نہیں کھاتا تھا تاکہ جناب بخارات معدے میں پیدا نہ ہو، میرے دماغ پر سوار نہ ہو، مجھے نیند اور سستی اور غفلت کا شکار نہ کر دے۔ اور میں نے اتنی محنتوں، ریاستوں، مجاہدوں سے علم سیکھا شریعت مبارکہ کا، 20-25 سال اساتذہ کرام کے دروازوں کی خاک چھانتا رہا، اور اس کے بعد ساری زندگی طلباء کو میں پڑھاتا رہا، اور تیری شریعت مبارکہ کی حفاظت کرتا رہا، لوگوں کو فتوے دیتا رہا، عوام کو تقریروں کی صورت میں پڑھاتا رہا، مدرسے میں تدریس کی صورت میں علماء طلباء کو پڑھاتا رہا۔ یا اللہ پاک، ساری زندگی تیرے دین کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، اور تیرے قرآن کے اندر تو علم کے برابر کسی چیز کو قرار نہیں دیا گیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين اوتوا العلم درجات۔ اور اللہ پاک آج تیرا حکم ہو رہا ہے کہ مجھے منہ کے بل گھسیٹ کر، اللہ پاک فرمائے گا بالکل تو نے علم بڑی محنت اور توجہ سے حاصل کیا، لیکن تیرے دل میں ارادہ کیا تھا؟ تو شروع سے کہتا تھا میں بہت بڑا عالم کہلاؤں، زمین کے آخری کنارے تک میرا نام لیا جائے، ہر بندہ مجھے جانتا ہو، پہچانتا ہو، میں جہاں رکوں لوگوں کا جم گٹا لگ جائے، سبحان اللہ فلاں عالم صاحب آ گیا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہو، کوئی چائے پیش کر رہا ہو، کوئی پانی پیش کر رہا ہو، ہاں جی، ہر طرف میری شہرت ہی شہرت۔ فرمایا اول سے لے کر آخر تک تو نے شہرت، دنیا داری، اپنی تعظیم، توقیر، ادب، احترام، یہ چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے تو محنت کرتا تھا، کوئی شک نہیں۔ علم کے دروازے پر میں نے کھول دیے تھے، جو تو نے چاہا وہ دنیا میں دیا، اور جو کچھ تو نے علم سے طلب کیا وہ دنیا میں عطا کر چکا۔ اگر میرے لیے علم حاصل کیا تھا یا میرے لیے محنت کی تھی تو وہ پیش کر تھا کہ میں اس کا اجر تمہیں عطا کروں۔ کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ محبوب فرماتے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کی آگ میں کچھ عرصے کے لیے پھینک دیا جائے گا، پھر اللہ کا کرم ہوگا، میرے محبوب کی شفاعت ہوگی، شافعین کی شفاعت ہوگی۔ بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1103 ابواب الشفاعت میں حضور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فلما راؤ انہم قد نجوا، میری امت میں ایسے کاملین کی ایک جماعت ہے بہت بڑی تعداد میں، کہ جب جنت جہنم کے سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی اپنے اپنے طبقے اور درجات میں جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی اپنے اپنے
مقامات پر پہنچ جائیں گے تو یہ میرے محبوبین و مقربین اولیاء اللہ الکاملین کی ایک جماعت ہے کہ وہ جنت کے جس مقام پر ہوں گے اپنے پورے طبقے میں نگاہ ڈالیں گے اور پورے طبقے میں چھان بین کر کے بڑا اضطراب اور بے چینی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ پاک ہم نے جنت کے اس طبقے میں باقی 7 جنتوں ساری 8 کی 8 حشت بہشت 8 جنتوں میں نگاہ ڈالی، ہمیں مطلوبہ چیز نہیں ملی، پھر ہم نے تحت الثری میں جہنم کے 19 طبقوں میں نگاہ ڈالی تو یا اللہ جہنم کے 19 طبقات میں سے فلاں طبقے میں وہ لوگ ہمیں نظر آ گئے جن کے لیے ہم بے چین اور مضطرب ہیں۔ اللہ پاک یہ بخاری شریف کے الفاظ میں عرض کروں، ابن ماجہ مسند سب میں حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ پاک انہم کانوا یصلون معنا، وہ جہنم کے فلاں طبقے میں جو مسلمان ہیں یا اللہ وہ ایک مرتبہ آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، فلاں موقع، کبھی عرس مبارک کے موقع پر، کبھی فلاں محفل میلاد شریف کے موقع پر، کبھی فلاں مقصد کے لیے ہم فلاں جگہ موجود تھے، وہ آئے انہوں نے 1-2 دن ہمارے ساتھ گزارے اور ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی۔ یصومون معنا، اللہ پاک وہ ایک رمضان کے دنیا کی زندگی میں روزے انہوں نے ہمارے ساتھ رکھے تھے۔ یحجون معنا، ایک سفر حج میں ہمارے ساتھ گئے تھے۔ یعملون معنا، اور جب کوئی نیک کام کرنے کا موقع آیا وہ ہمارے قافلے میں شامل ہو گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر وہ کام سر انجام دیے۔ کوئی باطنی خرابیاں، نیت کی خرابی، کوئی والدین کا دل دکھایا، امی جان کے دل پہ بڑا وزن ڈالا، فلاں خرابی، اللہ پاک جو بھی خرابیاں لاحق ہو گئیں آج وہ جہنم کے فلاں طبقے میں اور ہم تیرے مقام قرب میں تیرے رضا و رضوان کے مرکز جنت میں ہیں۔ اللہ پاک جب انہوں نے ایک بار بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر آئے، کئی نیکیوں میں ہمارے ساتھ رہے، آج وہ جہنم میں جل رہے ہو، ہم ہو جنت میں، اللہ پاک جب تک تو ان کو معاف نہیں فرمائے گا ہمیں جنت میں راحت اور سکون سے جائے گا۔ یہ جو آج صرف دنیا داری کی دوستیاں ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست، اس کا موقف غلط ہے، لیکن تھانے میں جا کر جھوٹی گواہی اس کے حق میں دے دیں گے، پتا ہوتا ہے یہ خوش اس صاحب نے خرابی کی ہے، بتقاضۂ بشری سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کی غلطی کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی جھوٹ بول کر چھپا دیں گے، غلط معاملے میں بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا جگری یار ہے، ہم نہیں تو اس کا ساتھ دینا ہے کیونکہ ہم دوست ہیں۔ یہ آج میرے بھائیوں جتنی ہماری دنیا داری کی وجہ سے دوستی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے غلط اور ناجائز معاملات میں ساتھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک واضح فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے بھی خلیل ہیں، جگری پکے دوست ہیں، فرمایا جب قیامت کے دن آئیں گے بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے عدو اور دشمن بن چکے ہوں گے، ایک دوسرے سے عداوت کا اظہار کریں گے۔ اللہ پاک میں نے صرف اس کی وجہ سے جھوٹی گواہی دی تھی، مجھے تو معاف فرما دے، یہ سبب بنا تھا میرے اس گناہ کبیرہ کا اور اس غریب کے حق کے تھانے میں عدالت میں مارے جانے کا، یا اللہ اس کو تو پکڑ، یہ سبب بنا تھا، اس کی دوستی کی وجہ میں تو فرمایا یہ محض جو غلط قسم کی اور دنیا داری کی دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہوں گی الا المتقون۔ لیکن فرمایا اگر دنیا میں آپ نے تعلق، خلت اور دوستی اللہ کے متقی بندوں سے رکھی ہوگی، دنیا کا بنایا ہوا دنیا داری کے معاملے کا دوست قیامت کے دن دشمن تک بن جائے گا، لیکن اللہ کے کسی کامل متقی بندے سے اگر نسبت ہے، تعلق ہے، آنا جانا ہے، اس سے محبت ہے، فرمایا دنیا میں تم نے اس کی کوئی خدمت بھی نہیں کی نا، لیکن متقین کی دوستیاں قیامت کے دن بھی فائدہ اور نفع پہنچا رہی ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ پاک کے مقبولین اور محبوبین کے بارے میں بخاری شریف دوسری جلسہ 1103 پر حدیث پاک ہے، وہ عرض گزار ہوں گے اللہ پاک جنت میں ہر نعمت موجود ہے لیکن ہم مضطرب ہیں، بے چین ہیں، راحت نہیں، اللہ پاک ان پر کرم فرما۔ انہوں نے ایک بار ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اب جنت میں بھی ان کو ہمارے ساتھ جنت کے طبقے میں جگہ عطا فرما، اللہ پاک ان کی درخواست کو رد نہیں فرمائے گا۔
میرے فاضل عزیز قرآن پاک کے 24ویں پارے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 صدیقین کے حوالے سے تلاوت فرما رہے تھے خطبے کے شروع بہت پیارا بیان آپ نے فرمایا اور آپ کے بیان میں بڑی ایک نورانیت اور روحانیت تھی الحمدللہ تعالی دلوں پر اثر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ایسے فضلاء کی کثرت فرمائے کیونکہ اس وقت جتنی خشکیاں اور جتنی بے چینی اور جتنی پریشانیاں ہمیں گھیر چکی ہیں ہمیں ایسے مخلص اور مخلص اللہ کے پیارے بندوں کی ضرورت ہے میدان کے اندر اللہ ایسی ہستیوں کی کثرت فرمائے آمین یا رب العالمین قرآن پاک کی آیت نمبر 33 آپ نے تلاوت فرمائی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون آگے آیت نمبر 34 ہے سورہ زمر کی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ پاک فرماتے ہیں میری بارگاہ میں محسنین کی جزا ہی یہ ہے لہم ما یشاءون عند ربہم وہ جو کچھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں رب تعالیٰ ان کی چاہت کے مطابق کرم نوازی فرماتا ہے چنانچہ اللہ پاک یہ نہیں فرمائے گا میرے بندوں میں نے تم پر کرم فرما دیا رحمت فرما دی تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو انہوں نے فلاں خرابی کی تھی اب میں صرف تمہارے ساتھ چونکہ انہوں نے ایک دو دن نماز سفر میں پڑھ لی تھی یا ایک مرتبہ حج پر اکٹھے ہو گئے تھے یا محفل میلاد شریف انہوں نے تمہارے ساتھ انتظامات میں عملی طور پر شرکت کر دی جھنڈیاں لگا دی پنڈال سجا دیا محبوب کے ذکر کے لیے ہاں جی تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاملات چلائے تو کیا اب تمہاری وجہ سے ان میں فلاں نہیں اللہ پاک فرمائے گا میں ان کی خرابیوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتا میں اپنے پیاروں کی طرف دیکھتا اللہ پاک فرمائے گا میرے پیارے اذهبوا جاؤ جہنم کے ان طبقات میں جاؤ من عرفتم جس جہنمی مسلمان کو پہچانتے ہو ووجدتم فی قلبہ قطرہ دینار من الایمان اور سونے کے دینار کا جتنا وزن ہے فرمایا چونکہ یہ میرے محبوب کے دور مبارک محبوب نے ایسے الفاظ استعمال فرمایا تھا کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے تو جو اس وقت سکہ جائز تھا جاری تھا جزیرہ نما عرب شریف کے اندر فرمایا دینار کی مقدار کے برابر جس جہنمی کے دل میں تمہیں ایمان موجود نظر آتا ہے اخرجو ہو اس کو نکالو وادخلوا الجنت اور جنت جنات اچھا بھئی اللہ پاک حضرت سیدنا و سید الساداتنا سیدنا رضوان علیہ السلام کو حکم جاری فرما دیتا کہ میرے پیارے عبد اے میرے نوری فرشتوں میں سے میرے ملائکہ مقربین میں سے وہ ہستی جس کو میں نے اپنی رحمتوں کا عالم آخرت میں اس طرح جلوہ گاہ بنا دیا کہ جنت کا ناظم الامور ان کو مقرر فرما دیا رضوان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ انہی کو فرما دے رضوان علیہ السلام کو میرے پیارے رضوان یہ میرے محبوبین مقربین ہیں انہوں نے سفارش فرما دی جس کا یہ نام لیتے ہیں اسے سن کر اپنے ماتحتوں کو حکم جاری کیجئے اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل لیکن نہیں رضوان علیہ السلام کو حکم نہیں ہوگا بخاری شریف میں الفاظ ہے اذهبوا اے میرے محبوبین مقربین تم خود جاؤ اور من عرفتم جس کو پہچانتے ہو تاکہ یہ ہستیاں اللہ پاک کے محبوبین و مقربین خود بنفس نفیس جب ان کے پاس تشریف لے جائیں گے تو ابد الآباد تک ہمیشہ تک کے لیے ان کے ذہن میں رہے گا کہ ہمیں اللہ پاک نے بخشا بے شک اپنی رحمت اور کرم نوازی سے لیکن ہماری بخشش اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے تو یہ اللہ کے پیارے بنے جن کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی تھی جن کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا تھا جن کے ساتھ ہم حج پہ اکٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہم نیک کاموں میں شامل ہو جاتے تھے فرمایا تم خود جاؤ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جہاں سے اللہ پاک کے یہ محبوبین و مقربین جہنم میں گزرتے چلے جائیں گے جہنم کی آگ اپنا اثر اور تاثیر چھوڑتی چلی جائے گی یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے مسلم شریف میں جامع ترمذی میں مسند احمد میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر ایسے بھی مقبولین بارگاہ ہیں کہ جب میزان سے ہو کر وہ قدم پہلا رکھیں گے پل صراط کے اوپر جس کے نیچے جہنم ہے ادھر میدان معاشر ہے ہاں جی جہنم کی کمر کے اوپر فرمایا کہ پشت کے اوپر پل صراط ہے باری